آج سعودی عربیہ اپنا سیزن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور آج جو ہے دنیا کی سخت اور مشکل ترین گھڑی چل رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، دس از می شامی راجپوت۔ آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اس میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ جو چل رہا ہے، اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو عین ممکن ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ مسلمان امت کو، مسلمان جو کنٹری جتنے بھی ہیں ان کو ایک ہو کر اسرائیل کا جو مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ یہ اسرائیل کے ساتھ 1949 سے جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اتنا بڑا جیوسائیڈ اسرائیل کے اور فلسطین کے ساتھ کبھی نہیں ہوا جتنا آج اس دور میں جو ہے اور اس ٹائم جو ہے ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم فلسطین کے اوپر ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ سوچ لیں کہ فلسطین کا کتنا نقصان ہوگا اور دنیا کا کتنا نقصان ہوگا۔ اور او آئی سی کا جو اجلاس ہوا تھا، سب کو اس کے اوپر امید تھی کہ او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مثبت اس کے اثرات نکلے اور مثبت مطلب پیش رفت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ او آئی سی کا اجلاس بھی ایسے ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم مطلب یہ سمجھتے تھے کہ جو سعودی عربیہ ہے یہ اسلامی کنٹری ہے اور یہ مطلب کردار ادا کرے گا، لیکن وہ اپنے سیزن سیلیبریشن کے اندر مصروف۔ وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانیت کا اس ٹائم پتہ چلتا ہے جس ٹائم امت کے اوپر مشکل وقت یا مشکل دور ہے۔ ایسے تو ہر کوئی بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب سیالکوٹ کے اندر جو ہے ایک مطلب سری لنکا کا کوئی مطلب مزدور تھا، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے مار دیا۔ مطلب جو سیالکوٹ کے اندر جس بھی فیکٹری کے اندر وہ کام کر رہا تھا، اس نے کوئی مطلب بے حرمتی کی یا نبی پاک کو کچھ ایسا ویسا بولو تو انہوں نے وہ مار دیا، لیکن یہ غیر قانونی ہے۔ جب آپ مطلب کنٹری کا بندہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے تو اگر ایسی بھی مطلب کوئی بات کر دیں تو وہ اسٹیٹ کے پاس جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، گورنمنٹ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی پاک کی امت ہے، نبی پاک سے پیار کرنے والے، یہ پیار ہے آپ کا؟ مجھے مطلب یہ بولتے ہوئے بھی مطلب شرم آ رہی ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی جان لے، بھلے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، اگر اس نے بول دیا ہے تو بھائی آپ اس کو مطلب پولیس کے پاس لے کے جائیے، ایسا والا مسئلہ کریں۔ لیکن آج جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا پتہ اس ٹائم چلے گا جس ٹائم امت کے اوپر مشکل دور ہے، لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ فلسطین کا جو حماس کا جو بڑا جو ان کا لیڈر ہے، سربراہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بیان دینے سے کیا ہوگا، مذمت کرنے سے کیا ہوگا، آ کے ادھر لڑو نا، پتہ تو چلے تب۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو ہے ہنسی ٹی وی کی ویڈیو ہے، تو اوریجنل جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ امید ہے آپ اس کو بھی چیک کریں گے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چلتے ویڈیو کے بعد ملتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور اس چینل کو لازمی وزٹ کرنا۔ نسیم شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلی فوج غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے داخل ہو چکی ہے، جہاں پر حماس کی طرف سے انہیں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، مگر اسرائیلی میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اسی لیے گراؤنڈ آپریشن کی بجائے وہ مسلسل غزہ پر راکٹ برسا رہا ہے۔ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی دوران یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر راکٹ برسا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ جب تک غزہ کے اندر اسرائیل اپنی دہشت گردی کو بند نہیں کرتا تب تک یہ راکٹ حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ان حملوں سے اسرائیلی فوج کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلی ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنی عوام سے اپیل کی کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے میں وضاحت نہیں کر سکتا، پر ہمارے فوجیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ہماری عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یعنی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ نمبرز چھپائے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر اور فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر ایلیت پر موجود بندرگاہ پر یمن کی فوج نے راکٹ فائر کیے ہیں، جو کہ ریڈ سی سے اسرائیل کو جوڑتی ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثی باغی اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے، پر یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری عوام ایسا چاہتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہی مقام ایک عوام کا ہونا چاہیے جو کہ اصل ریاست ہوتے ہیں۔
ایران باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے شامل ہے کہ یمن کے اندر حوثی باغیوں، لبنان کے اندر حزب اللہ اور عراق کے اندر تمام مسلح گروپوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے جو کہ مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر حماس کو بھی ایران انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اس جنگ کے اندر انڈائریکٹلی شامل ہے اور وہ چاہ کر بھی اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے وہ مصلحت سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے ان ملکوں سے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملے کروائے جائیں، ایسے ملکوں سے جو کہ پہلے سے خانہ جنگی کا شکار ہیں، یعنی لیبیا، عراق اور یمن وغیرہ سے۔ اور اگر پھر بھی اسرائیل باز نہ آیا تو ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کی 20 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے، تم جنگ کے 1 مہینے کے بعد اپنا ایک فوجی قیدی رہا کروانے کا جھوٹ بول کر خوشیاں مناتے رہو، لیکن اس طرح سے تو تمہیں اپنے 20 قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ پر زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فوجی قیدی کو حماس سے بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے حماس نے جھوٹ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے ان کی بے بسی کا پول کھول دیا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ 46 اسلامی ملکوں کی فوج جس کا سربراہ ہے جنرل راحیل شریف، OIC کی سربراہی ہوتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت کی جاتی، کوئی سخت اقدام اٹھائے جاتے، راحیل شریف کو یہ حکم ملنے والا ہے کہ یمن سے، کیونکہ پہلے بھی باغی سعودی عربیہ پر راکٹ فائر کر چکے ہیں اور اب بھی اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے سعودی عربیہ پر یہ حوثی باغی حملہ کر دیں۔ راحیل شریف کو عنقریب ایک ملٹری آپریشن کا یمن کے اندر حکم دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ یہ فوج غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اب تک باہر نہیں نکلی۔ کل ہی سعودی وزیر دفاع امریکہ کے دورے پر پہنچا اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سعودی عربیہ اب بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے جس کے مطابق انڈیا سے ہوتے ہوئے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک تمام ملکوں کو کنیکٹ کیا جانا تھا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی اور ٹریڈ کے تمام معاملات کچھ ہی دن میں شروع کرنے تھے، یعنی اسرائیل کو قبول کر کے فلسطین کا سودا کرنا تھا، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، جو کہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اور بدلے میں امریکہ کو بس سعودی عربیہ کو ہر طرح کے حملے سے سیکیورٹی فراہم کرنا تھی۔ اور اب تو یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو بس اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھن جائے، پھر چاہے اس کے بدلے میں ہمارے فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت کے اندر بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عربیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنی دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کہ ان کا ویژن 2030 پورا ہو سکے، اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اور زائونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے گریٹر اسرائیل کی سرزمین ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بہت سارا حصہ بھی شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب تو جی ہاں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو ہوگی ہے اینڈ، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا چینل کو، اور دوسرا یہ کہ بھائی
जिस मुल्क ने, जिस मतलब कंट्री ने हमें मतलब लीड करना था, जो मतलब फ्रंट के ऊपर होनी चाहिए थी, वो थी सऊदी अरब, क्योंकि इसको मानते हैं सब, ठीक है। वो ही अगर इन फहाशी और इन मतलब गंदगी, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा था, रियाज के अंदर जो है सीज़न, रियाज का जो सीज़न होता है वो सेलिब्रेशन मतलब कर रहे हैं वहाँ की आवाम, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमें लीड करना था। और दूसरी बात ये कि गजा के अंदर जो है ज़्यादातर जो तादाद है 50% बच्चे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उनको मतलब मारा जा रहा है, उनका कसूर क्या है ये बताएं ना मुझे। मतलब कसूर तो जिसने मतलब कुछ कोई गलती की सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, सरेआम कत्ल किया जा रहा है, लेकिन मतलब किसी को भी कोई फिक्र। और कुछ लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, हम क्या करें, हम तो सिर्फ स्टेटस लगा सकते हैं, हम या स्टोरी लगा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तस्वीरें भेज सकते हैं, ये काम है, हम कर सके क्या सकते हैं, हम क्या करें। तो भाई देखें, अभी जितने भी बंदे मतलब जितने जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे ये बताए कि फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए, हमास के लिए किस बंदे ने दुआ की है, दिल से दुआ की है कि भाई मतलब ये जो जुल्म हो रहा है इनके ऊपर वो बंद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, किसी ने की दुआ। हम सिर्फ स्टेटस लगाने की हद तक महदूद होते हैं, हम स्टोरी लगा ले बस वही काफ़ी है। कोई मर जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मतलब वो लिख के, और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और 95% बंदे ऐसे लिख देते और पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो आजकल क्या हम जो जलील हो रहे हैं उसकी मेन वजह क्या है, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, उसकी मेन वजह ये है कि हमने दिल से कलमा पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ दिन बाद एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, नमाज के बारे में प्लेलिस्ट होगी, तो वो उम्मीद है कि जो भी बंदा देखेगा उससे उसको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, जल्दी आने वाली प्लेलिस्ट। और वीडियो एंड करने से पहले उम्मीद है कि आपको वीडियो दोबारा अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।